2015 کے اینڈ میں یہ منسٹری بنی تھی اور اس کے بعد کئی قوانین پاس ہوئے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو ہماری منسٹری کی 3 پرونگڈ اپروچ ہے. ایک کہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو ہم امپلیمنٹ کریں. دوسرا جدھر گیپس ہیں قوانین میں ادھر نئی لیجسلیشن ہم انٹروڈیوس کریں. اور تیسرا کہ کوئی فائدہ نہیں ملک میں قوانین ہونے کا جبکہ لوگوں کو ان قوانین کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. خاص طور پہ خواتین کو جب معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کے قوانین کدھر ہیں ملک میں تو وہ کیسے اپنے حقوق کے لیے وہ لڑ سکتے ہیں. تو اس واسطے یہ 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے. اور میں یہ بتاتی چلوں کہ انسانی حقوق کا ایشو اب سینٹرل ہو گیا ہے فورن پالیسی میں اور خاص کر پاکستان کے لیے کیونکہ ہمارا GSP پلس جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہمیں ٹریڈ کی جو ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اس کے بنسبت ہم پہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم انسانی حقوق کی امپلیمنٹیشن کریں. پاکستان نے 7 بین الاقوامی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز پہ دستخط کیا ہوا ہے. ہم پارٹیز ہیں اور GSP پلس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو فرائض ہیں ان قوانین کنونشنز کے تحت ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ اس واسطے ہیومن رائٹس اب ہے یہ فورن پالیسی میں اکنامک پالیسی میں انٹرنیشنل ٹریڈ میں سینٹرل ہو گیا ہے. اور ہمارا اپروچ یہ نہیں ہے صرف سوشل ویلفیئر بیس کہ کوئی غریب ہے تو اس کی آپ امداد کر دیں. نہیں ہمارا ہے رائٹس بیسڈ اپروچ یعنی کہ آپ ہر شہری کا حق ہے اس کو آئین میں حق دیا گیا ہے اور وہ حق ہم نے ایز اے حکومت ان کو دینا ہے. یہ فرض ہمارا بنتا ہے یہ کوئی ہم ان کے لیے فیور نہیں کر رہے. تو ہماری منسٹری کا رائٹس بیسڈ اپروچ ہے. اب اس سلسلے میں فٹافٹ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو قوانین ہم نے امپلیمنٹ کیے اور میں یہ بھی بتا دوں کئی ہمارے قوانین پارلیمان کی ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کافی عرصے سے اٹکے ہوئے ہیں. ہمارا ڈسیبلٹیز بل اب جوائنٹ سیشن میں جائے گا کیونکہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ گزر گیا. تو یہ انفارچونیٹلی ابھی تک جو سیاست کھیلی جاتی ہے انسانی حقوق کی اپوزیشن کی طرف سے اس سے بہت سے نقصان ہمیں ہوتے ہیں. ہمیں کیا قوم کو ہوتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ شہریوں کے پاس ان کے جو حقوق ان کو ملنے چاہیے وہ ڈیلے ہوتے جاتے ہیں نہیں ملتے. جو قوانین جو آلریڈی ہو گئے زینب الرٹ رسپانس اور ریکوری ایکٹ ہو گیا ہم نے لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی ایکٹ بنا دیا ہے. اس کی اتھارٹی بن گئی ہے اس کی نوٹیفیکیشن ہونے والی ہے. ہر شہری جو کہ جس کے پاس فنڈز نہیں ہیں ان کو حکومت کی طرف سے لیگل ایڈ اور اسسٹنس ملے گی. یہ آلریڈی بن چکا ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے جس کو میں سمجھتی ہوں میڈیا نے اتنا فوکس نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو پروسکرائب کیا گیا ہے. یہ امینڈمنٹ ہم نے ڈالی ہے پارٹ 1 آف دا شیڈیول میں 1991 کا جو چائلڈ امپلائمنٹ ایکٹ ہے. اس کا مطلب ہے کوئی بچہ 14 سال کی عمر سے کم جو ہوگا اس کو آپ امپلائی نہیں کر سکتے ڈومیسٹک ہیلپ کی طور پہ اپنے گھروں میں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی دفعہ ڈومیسٹک لیبر پہ فوکس ہوا ہے اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنی تشدد ہوتا ہے چھوٹے بچوں پہ جو گھروں میں رکھ کے لوگ ان سے کام لیتے ہیں جبکہ ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. تو یہ میں سمجھتی ہوں میری نظر میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. پھر ہمارا دیت عرش اور دامن فنڈ ہے جس کے ہم نے امینڈمنٹس کیے رولز میں. یہ ہم پور پرزنرز کو کیا کہتے ہیں اسسٹنس دیتے ہیں جو بیل نہیں کرا سکے یا کچھ. پہلے 60 سال ہوتا تھا اب ہم نے 40 ایئرس کر دیا ہے کہ 40 اینڈ ابو جو بھی پرزنرز ہوں گے ان کو ہم یہ ایڈ اور اسسٹنس دے سکیں گے. پھر کئی قوانین ہم نے بنائے ہوئے ہیں جیسے میں نے ڈسیبلٹیز بل کی بات کی جو ابھی ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹکے ہوئے ہیں. پروسیجرل ایشوز ہیں. ہم نے کیا کہتے ہیں ٹارچر کا بل ہمارا لا منسٹری ویٹ کر رہی ہے. کرسچن اینڈ میرج ڈیورس بل آپ کو پتہ ہے پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو مائنورٹیز کو اپنے پرسنل لاز الاؤ کرتا ہے. یعنی کہ ہندو میرج ایکٹ پاس ہوا
کرسچن میرج بل اور ڈیورس اور میرج بل اٹکا ہوا ہے کیونکہ بہت سے سیکٹس ہیں کرسچینٹی کے پاکستان میں، اور ایک سیکٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو وہ اب ہم نیگوسیشنز چل رہی ہیں، کیونکہ جب تک وہ لوگ خود نہیں راضی ہوں گے ہم اس بل کو آگے پش نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا ڈومیسٹک وائلنس بل ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں نیشنل اسمبلی میں ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں ہوپ فلی جلدی نکل جائے گا۔ پچھلے سال جو ڈیلیز ہوئی تھی اس کمیٹی میں ہوپ فلی اب نہیں ہوں گی۔ ہمارا سینئر سٹیزنز بل آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے، یہی ہیومن رائٹس کمیٹی میں اٹکا ہوا ہے۔ کل بھی چیئرمین بلاول زرداری کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سال ہو رہا ہے، آپ مہربانی سے اس بل کو پاس کریں، یہ سینئر سٹیزنز بل ہے، اس میں کوئی سیاست کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ وہ بل اب ہوپ فلی پروسیس کر کے کریں گے۔ کارپورل پنشمنٹ بل ہے، پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن جب آئے تھے پہلی کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ یہ بچوں کو جو اسکولوں میں مار پٹتی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے، کارپورل پنشمنٹ بل۔ وہ انٹیریئر منسٹری نے اب ٹیبل کرنا ہے، پورا تیار ہے، کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے، ہوپ فلی وہ کریں گے۔ اور ایک ایشو جو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کے لیے بہت لازمی ہے وہ ہمارا انفورس ڈس اپیئرنسز بل ہے، جو کہ لا منسٹری اب اس کو ویٹ کر رہی ہے، سارے اسٹیک ہولڈر سے بات ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا، اور آپ کو اگر آپ پرائم منسٹر بننے سے پہلے کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں تو پرائم منسٹر نے اس پہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے انفورس ڈس اپیئرنسز کی، کیونکہ کسی جمہوریت میں آپ انفورس ڈس اپیئرنسز نہیں کر سکتے۔ ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن بل، شبلی صاحب اب آگے ہیں، ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے، وہ پچھلی جو ایس اے پی ایم تھی انہوں نے کچھ ڈیلیز کیے تھے، بٹ شبلی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ جلد اس بل کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی منسٹری کا بل ہے دیکھیں گے اور جلد پروسیس کریں گے، کیونکہ ہمارے بل میں ہم نے ساری جرنلسٹ کمیونٹی سے کنسلٹیشنز کی تھیں، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز والوں نے بھی انپٹ دیے تھے، تو ہم نے بہت کنسلٹیشنز کر کے ایک بڑا آل انکمپسنگ بل بنایا تھا، جس میں اونرز کے لیے بھی رسپانسبلٹیز تھیں، انشورنس تھی، بہت سی چیزیں ڈالی ہیں اس میں، سیفٹی سیکیورٹی تھی، پروٹیکشن آف سورسز تھا، تو یہ بہت کمپریہنسو بل ہے، اور ہوپ فلی یہ جلد اب ہم بنا کے تو آگے پہ CCLC کے بعد لے جائیں گے آگے۔ اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے ہیومن رائٹس وائلیشنز مانیٹر کرتے ہیں ملک میں، ہمارے پاس 6000 سے زیادہ کیسز آئے ہوئے ہیں جو ہم نے ریڈریس کیے ہیں اوور the 2 years۔ پھر ہمارے کیا کہتے ہیں کمپلینٹس جو سٹیزنز پورٹل، پرائم منسٹر سٹیزنز پورٹل پہ آتے ہیں، وہ آلموسٹ 17,000 ہم نے ریڈریس کر کے لوگوں کو سیٹسفائی کیا ہے۔ ہماری ہیلپ لائن بہت ایکٹیو ہے، ہمیں 5 لاکھ کالز آئی ہیں 2 سال کے اندر، اور ہم نے لیگل سروسز جن لوگوں نے مانگی ہیں وہ 11,000 لوگوں کو ہم نے لیگل سروسز پرووائڈ کی ہیں، کیونکہ ہماری ہیلپ لائن پہ وکلا بھی بیٹھتے ہیں، یہ رات کے 10-11 بجے تک کھلی ہوتی ہے، پہلے 24 آورز ہوتی تھی، اب کوئی فنڈنگ کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، بٹ ہم نے ایک کووڈ کے زمانے میں ایک چیز کی ہے کہ ایک سیکرٹ کوڈ ہے کہ اگر کوئی خواتین کو خاص طور پہ تشدد ہو رہا ہو، وہ گھر سے نکل نہیں سکتی، وہ فون پہ بات نہیں کر سکتی، تو وہ ہیلپ لائن پہ فون کر کے ایک سیکرٹ کوڈ صرف پریس کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گی ان کی لوکیشن اور وہاں ہیلپ پہنچ سکے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ایک چیز رجسٹری ہم نے پریپیئر کی ہے، اب انٹیریئر سے اور نادرا سے بات ہو رہی ہے، سیکس افینڈرز رجسٹری، کیونکہ جب آپ سیکس افینڈرز رجسٹری بنائیں گے تو پھر آپ کو جو اور دنیا میں ملک میں لوگ سیکس افینڈرز ہیں ان کی لسٹ آ جاتی ہے، تاکہ اگر کوئی پاکستانی باہر پکڑا گیا ہو جیسے ہوا ہے ادھر اور وہ واپس آ رہا ہو پاکستان میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا از ہی اے سیکس افینڈر، تاکہ حکومت پہلے سے تیار ہو۔ اور اس سے پھر میں آؤں گی کہ تیسرا جو ہمارا پہلو ہے کہ اویئرنیس اور سینسٹائزیشن، ہم نے چائلڈ ابیوز پہ بہت کیمپین شروع کی ہے، ہم نے ٹی وی پہ چھوٹے وہ ویڈیوز بھی پبلک اویئرنیس کیمپین کی ہیں۔ اسلام آباد کے ایریا میں خود گورنمنٹ سکولز میں جاتی رہی ہوں کریٹنگ اویئرنیس، اور ہم نے ہر علاقے میں اسلام آباد کے سٹیزنز گروپس بنائے ہیں، ان کو مٹیریل دے رہے ہیں کہ وہ خود اپنے علاقوں میں لوگوں کو اویئرنیس دیں چائلڈ ابیوز کے بارے میں۔
اور اب یہ کووڈ ذرا اور ریلیکس ہو جائے تو پھر سے ہم اپنے خود جا کے میں اسلام آباد کے سکولز میں یہ ایشو ٹیک اپ کروں گی. ہم نے سینسٹائز ایک جو پاکستان کی کئی بڑی اچھی سکسیس سٹوریز ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے. ایک تو پرسنل لاز مائنورٹیز کے, دوسرا ٹرانسجینڈر قانون جو ہمارا ہے. 6-7 ملک ہیں دنیا میں جن کے پاس یہ ٹرانسجینڈر کا قانون ہے, لیکن اس کی اونرشپ نہیں لے رہا تھا. ہماری حکومت آئی, ہماری منسٹری نے اس کی اونرشپ لی, اور اب ٹرانسجینڈر سینسٹائزیشن ہم نے کی ہے جوڈیشری کے ساتھ, پولیس کے ساتھ. ہم نے ٹرانسجینڈر وارڈ بنایا ہے پمز میں, علیحدہ ٹرانسجینڈرز امپلائی کیے ہیں. بلکہ پاکستان واحد ملک ہے جو سب سے پہلے سیڈو کی کانفرنس میں ہماری ڈیلیگیشن میں ہم نے اپنے ٹرانسجینڈر کو ساتھ لے کے گئے. بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ مین اسٹریمنگ ٹرانسجینڈرز کی. اب ہمارا ٹرانسجینڈر سینٹر بھی کھلنے والا ہے, تو انشاءاللہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا پروگریسو اسٹیپ فارورڈ ہے. آج کل ہمارا فلم فیسٹیول آن ہیومن رائٹس چل رہا ہے, 12 ہیومن رائٹس سٹوریز ہیں, اور جس میں سب سے پہلے ہم نے ایک فلم دکھائی تھی کشمیر کے اوپر, فریاد. اینڈ دس برنگز می ٹو کشمیر پہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہماری منسٹری نے اور میں نے ایکشن لیا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کا ایک بہت پاورفل نیریٹو تھا لنکنگ مودی اینڈ کیا کہتے نازیزم ایک طرف, اور مودی کا جو ہندوتوا سپریمسسٹ ایجنڈا ہے وہ اکٹھے لنک کرنا, فیشسٹ کا ایجنڈا. اور اس حوالے سے جب وہ سیج ہوا ہے اگست 5 کو جو ہندوستان نے کیا, اس کے بعد ہیومن رائٹس ہائی کمشنر کو میں نے خط لکھا, کیونکہ 2 رپورٹس آئی ہوئی ہیں ان کی. میں نے 18 اسپیشل مینڈیٹ ہولڈرز کو خط لکھا جن کی اسٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹلی پھر آئی ہے کنڈیمنگ جو ہندوستان کر رہا ہے آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. ہم نے یو این اوچا کو لکھا کہ آپ ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور بنائیں. اس پہ انفارچونیٹلی فالو اپ ایکشن نہیں ہو سکا, بٹ بہرحال کشمیر کے ایشو کو ہماری منسٹری نے ہیومن رائٹس اینگل سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے, اور ہم اس پہ بہت ایکٹیولی اس کو پرسیو کر رہے ہیں. اور میں اس واسطے جنیوا بھی گئی تھی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں, اینڈ آئی ایم ان ٹچ ود یو این ہیومن رائٹس ہائی کمشنر. ہمارا کیا کہتے ویمن کے اوپر جینڈر بیس وائلنس پہ, ویمن انہیریٹنس رائٹس پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ مل کے ان کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. ہم یہ پبلسائز کر رہے ہیں, خواتین کو بتا رہے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں, وراثت کیا ہے, کہ کیا ان کے حقوق ہیں, ان کو ملنے چاہیے. تو یہ ہم پش کر رہے ہیں, اور یہ ہم ان کیا کہتے ہیں پروونسز کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ آفٹر 18th امینڈمنٹ پروونسز کے پاس کافی اتھارٹی چلی گئی. اور ادھر میں فائنلی کہتی چلوں کہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی ہمارے ساتھ میرے انڈر کے ویمن پرزنس کا حال, ویمن پرزنرز کا رپورٹ پیش کریں. وہ رپورٹ تیار ہو گئی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک پرائم منسٹر کو ہم دکھائیں گے کہ ہر پروونس میں کیا شارٹ کمنگز ہیں, کیا چیزیں کرنی چاہیے ویمن پرزنرز کے لیے. تو ہماری انسانی حقوق کا اٹس کراس کٹنگ اکراس ادر منسٹریز, اور اس سلسلے میں بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کا ایجنڈا بھی ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے. ہم اپنے ریجنل آفیسز بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں, اور انڈیویجولی میرے پاس کوئی 90 کیسز اب تک آئے ہیں لوگوں کے, چاہے اے جے کے میں ہو چاہے سندھ میں ہو, اینڈ ہم نے وہ ریزالو کیے ہیں. خواتین کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو, کسی بچے کے ساتھ, جو کیسز انڈیویجولی بھی آتے ہیں ہم ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری حکومت کا فوکس انسانی حقوق کا بہت سینٹرل ہے ہمارے ایجنڈا کا, کیونکہ یہ ہماری آئیڈیالوجی پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے, اور ہم اس کو بہت ایکٹیولی پرسیو کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی واسطے ہماری منسٹری کا پروفائل بڑھتا جا رہا ہے اس حکومت کے, جانا کہ پچھلی حکومتوں کا میرا نہیں خیال کسی نے کبھی پوچھا ہوگا کہ انسانی حقوق کی وزارت میں کام کیا ہو رہا ہے. لیکن اب ہم سے پوچھتے ہیں, ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم انگیج کرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹس بیسڈ اپروچ جو ہے اس سے ہر شہری کو جو اس کے آئینی حقوق ہیں وہ ملیں گے.